قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل کیے جائیں گے۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو، اسلام کے لیے، ملک کے لیے اور حق کے لیے۔ 3 چیزوں پر ہمیشہ قابو رکھو، نصیحت پر، احسان پر اور موت کی یاد پر۔ 3 چیزوں کا احترام کرو، استاد کا، والدین کا اور قانون کا۔ 4 چیزوں کو سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ نماز میں دل کو قابو میں رکھو، تنہائی میں اپنے خیالات کو قابو میں رکھو، محفل میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور راستے میں اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو۔ جب دنیا تمہیں نظر انداز کرے، سمجھ لو اللہ تم پر توجہ دے رہا ہے۔ مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے لیکن دینے والوں کو اللہ دیتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، اس کا رب اس کی خاموشی سنتا ہے۔ بغیر وجہ کے دل کا بھاری ہونا اندرونی تھکن یا سوچوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہیں دولت، عزت اور بلندی دینے لگتا ہے تو وہ تمہیں پہلے آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ جو شخص دولت سے پہلے صبر سیکھ لیتا ہے وہ دولت آنے کے بعد مغرور نہیں ہوتا۔ آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جانا جلد بڑھاپے کی علامت ہے۔ کسی نیک کام کا موقع ملنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ بلا وجہ زیادہ پیاس لگنا اچھی صحت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تمہیں دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم اس نعمت کے قابل بن سکو۔ دل کا عبادت کی طرف مائل ہونا اللہ کی طرف بلانے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آنا دماغی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اپنے دل کو حسد اور کینہ سے پاک رکھو کیونکہ یہ انسان کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ناکامی وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ جو ٹوٹتا ہے وہی نرمی سیکھتا ہے اور نرمی ہی نعمت کا راستہ ہے۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی نشانی سمجھے جاتے ہیں۔ آئینہ ٹوٹ جانا بڑی تبدیلی آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر خواب میں دریا دیکھو تو یہ ترقی کی نشانی مانی جاتی ہے۔ مشکلات کے اندر دولت چھپی ہے کیونکہ مشکل انسان کو قیمتی بنا دیتی ہے۔ جب تمہارا دل روتا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہارا نصیب لکھ رہا ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہ ملاؤ کیونکہ اس سے تکبر اور غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب تمہارے اندر برداشت آ جائے تو سمجھ لو کہ رزق تمہاری طرف چل پڑا ہے۔ اگر ہاتھ سے نمک گر جائے تو اسے جھگڑے کی نشانی کہا جاتا ہے۔ تم جتنا صبر کرو گے اتنا زیادہ اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اگر چیزیں بار بار گم ہونے لگیں تو بعض لوگ اسے بری نظر کی علامت سمجھتے ہیں۔ دولت اس کے پاس آتی ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنے عمل پر نہیں۔ اگر خواب میں سانپ نظر آئے تو اس سے دشمن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو اپنی خواہش کو مار لیتا ہے وہ اپنی تقدیر کو جگا لیتا ہے۔ اچانک دل تیز دھڑکنے لگے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ اللہ کبھی کسی کو اچانک نہیں نوازتا، وہ پہلے دل کو خالص بناتا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا زندگی میں سکون اور آسائش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب تک تمہارے اندر شکر پیدا نہیں ہوتا، رزق تم تک نہیں پہنچتا۔ ہاتھ سے دودھ گر جانا کاروبار میں نقصان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہے اس کی قسمت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ذہین لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے وقت ناخن چباتے ہیں۔ صبر کا وقت ہی دراصل امتحان کا وقت ہوتا ہے اور ہر امتحان کے بعد انعام ہوتا ہے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والے بعض بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تم جتنا صبر کرو گے اتنا زیادہ اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ دولت دل میں نہیں نیت میں چھپی ہے، نیت خالص ہو تو رزق خود آتا ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اللہ تمہیں دیر سے دیتا ہے تاکہ تم سیکھ لو کہ اصل دولت صبر ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ آنا مثانے کی کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ جب تم اپنی کمزوریوں میں اللہ کو پکارو تو یاد رکھو وہ تمہیں طاقت دینے والا ہے۔
ٹانگوں میں درد ہونا جسم میں پانی کی کمی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ مولانا رومی کے مطابق دولت آنے سے پہلے یہ 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ پہلی تکلیف تنہائی کی تکلیف۔ جب اللہ تمہیں بلندی دینا چاہتا ہے تو تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے، دوست، رشتے اور محفلیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ دوسری تکلیف صبر کی آزمائش۔ ناکامی دراصل انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ کامیابی کی قدر کیسے کرنی ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے رحمت داخل ہوتی ہے۔ جب تمہاری زندگی میں تکلیفیں آئیں تو سمجھ لو کہ تمہارے دروازے پر نعمت دستک دے رہی ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی علامت ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھول دینا یا کسی عورت کے لیے اپنی نشست چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ نیک کاموں میں دل نہ لگنا غفلت کی علامت ہے۔ مفلسی کے بعد دولت مند ہونے کا خواب آنا غربت آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انسان کو اہمیت دیا کرو، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنتے دیر نہیں لگتی۔ بری عورت کی 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں: بات کرتے وقت گالی گلوچ کرنا اور بیہودہ لباس پہننا۔ اگر گھر میں چونٹیاں نکلنا بند ہو جائیں تو اس سے غربت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں غم دیکھنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتے دیکھو تو یہ نیک اور خوبصورت اولاد کی علامت مانی جاتی ہے۔ اگر سکون کی نیند چاہتے ہو تو 2 کام کبھی نہ کرو: کسی کو غم نہ دو اور اپنا غصہ دوسروں پر نہ نکالو۔ فقیر کو صدقہ عاجزی اور ادب کے ساتھ دو، کیونکہ خوش دلی سے دیا گیا صدقہ قبولیت کی نشانی ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنا اچھی صحت اور تندرستی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بائیں بازو میں درد دل کی کمزوری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دائیں بازو میں درد جگر کی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چہرے کا موٹا ہونا اور جسم میں چربی بڑھنا بڑھاپے کی نشانی ہے۔ بڑے بننے سے پہلے چھوٹا بننا سیکھو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنتی ہے۔ کمی اور خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں کی خامیاں آتی ہیں۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کی خرابی کی پہلی نشانی ہے۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو یہ جسم کی گرمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے بھی شکر گزار رہو جو لوگ تم پر پھینکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے جلد تم پر پھول برسائے جائیں۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی پر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرے اسے نیک شریک حیات نصیب ہوتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے جس کی سزا انسان کو کسی نہ کسی صورت میں بھگتنا پڑتی ہے۔ نرگس کا پھول سونگھنا بعض بیماریوں سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھنا، تذلیل کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے اپنے آپ سے پوشیدہ طور پر حسد کرتے ہیں۔ اگر شادی کے دن بارش ہو جائے تو اسی خوشحال زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ 2 چیزوں کے اجر کو تولا نہیں جا سکتا: درگزر کرنا اور انصاف کرنا۔ سفر کے دوران بلی راستہ کاٹ جائے تو بعض لوگ اس سے رکاوٹ کی نشانی سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت کوا بولے تو بعض لوگ اس سے بری خبر کی علامت سمجھتے ہیں۔ کچھ دوریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو طے نہیں ہوتی پر نزدیکیاں کمال کی رکھتی ہیں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا کٹھن ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ چھوٹی پریشانی کو بعض لوگ بے وقوفی اور غربت کی علامت سمجھتے ہیں۔ دوست کی خطا ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کا احسان پتھر پر تراشو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخواں پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھو۔ 3 رشتے عیاں ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، کڑے وقت میں دوست اور مفلسی میں بیوی۔
ساتھی کے ساتھ نمک کی طرح رہو، جو کھانے میں دکھتا تو نہیں لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اگر دائیں آنکھ سے پانی آئے تو خوشخبری کی علامت مانی جاتی ہے، اگر بائیں آنکھ سے پانی آئے تو غم کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ وہی برتن شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ اگر سر کے بال سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور عقل مندی کی علامت ہے۔ جب تمہارے اپنے تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو جان جانا کہ تم صحیح راہ پر ہو۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے بہت زیادہ سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہنی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تربیت اچھی ہو تو بندے کا ضمیر خود اس کے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے۔ تازہ خون بنانے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے انڈا ایک بہترین غذا ہے۔ انسان کو اپنے دم پر ہی زندگی گزارنی چاہیے، ضروری نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو تبھی آپ مسکرائیں۔ بوڑھے انسان کی نصیحت کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ اس کے پاس زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو دل میں بس جاؤں گا۔ کسی بھی شخص کے لیے خود کو ہر وقت دستیاب مت رکھو کہ ایسا کرنے سے تم اپنی اہمیت کھو دو گے۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو کسی عقل مند انسان کے سپرد کرنا، اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دینا۔